بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. رب العالمین نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں جو والدین اور قرابت مند چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، یعنی ماں باپ یا دوسرے رشتے داران جن کے مال سے ترکہ ملتا ہے عزرو شرع، والدین کی متروکہ جائیداد سے بھی اور قرابت مندوں کی متروکہ جائیداد سے بھی مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے، حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ، یعنی عورتوں کو بھی مال متروکہ سے یا اموال متروکہ سے حصہ ملتا ہے، شریعت میں وہ بھی وارث ہوتی ہے۔ مما قل منہ او کثر، والدین نے یا قرابت مندوں نے زیادہ مال چھوڑا ہو یا کم چھوڑا، جو کچھ بھی چھوڑا ہو، بلڈنگ چھوڑی ہو تو اس میں بھی جتنے وارثان ہیں مرد عورت سب کا حصہ۔ بعض علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ مکان میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، جائیداد سے لے لو، کاروبار سے لے لو، بینک میں جو روپے ہیں محفوظ ان میں سے لے لو، کیونکہ ہماری رہائش کا مکان ہے، تم اس میں حصہ لے لو گی تو ہم کدھر جائیں؟ مما قل منہ او کثر، متروکہ مال کم ہو یا زیادہ، والدین کی متروکہ جائیداد سے، رشتہ داروں کی متروکہ جائیداد سے مردوں کو بھی حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو بھی۔ اور ایسا نہیں کہ آپ جو چاہیں کچھ دے دیں، نصیبا مفروضا، مکتوبہ، مقررہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، جس کا جو حق ہے وہی دینا ہے، اس سے کم نہیں دینا، الا یہ کہ کوئی خود ہی اپنے حق سے تنازل کر لے دوسرے کے حق میں، کہ کچھ دے دو باقی میرا لے لو، یا میں کچھ بھی نہیں لیتا یا لیتی تم لے لو، کسی ایک کے حق میں یا سب کے حق میں تنازل کر لے اور بات۔
لیکن شریعت نے جو حصہ دیا ہے وہ مقررہ حصہ ہے، آپ اس میں سے کم کرنے والے نہیں۔ اب یہ مقررہ حصہ کتنا ہے، یہ جو آیت کے اندر اجمال ہے، اس اجمال کو رب العالمین نے آیت نمبر 11 میں ذکر کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم کی آیت کے اندر پوری تفصیل آئی ہے کہ والدین کی جائیداد سے یا رشتہ داروں کی جائیداد سے مردوں کو اور عورتوں کو کیا حصہ ملتا ہے، اس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے، جو اصل آج کے درس کا موضوع ہے۔ دو آیتوں کی تشریح اور تفصیل ہی آج کے پورے درس کا موضوع ہے۔ اللہ کرے کہ مقرر وقت میں یہ دو آیت سے ہم فارغ ہو جائیں اور ہم سمجھانے پر اور آپ سمجھنے پر قادر ہو سکیں۔ مگر اس آیت کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے بیچ میں اسلامی تعلیم کی یا اسلامی شریعت کی خوبی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ جب ترکے کی تقسیم چل رہی ہو، مال بٹ رہا ہو، روپے تقسیم ہو رہے ہو وارثان کے درمیان، تو اگر کوئی تمہارے قرابت مند آ جائیں جن کو شریعت میں ترکہ تمہارے مال سے نہیں ملنا، جیسے تمہارے ماموں آ گئے، تمہارے کچھ اور دوسرے رشتہ دار نزدیک آ گئے، ان کو پتا ہے کہ آج بندوں کے اندر جائیداد بٹ رہی ہے، چلے آئے انہوں نے کہ کروڑوں کی جائیداد بٹے گی، چلتے ہیں ہمارے حصے میں بھی 10-20 ہزار روپیہ کہیں ہو۔ تو اگر قرابت مند جو غیر وارث ہیں اگر آ گئے ہیں تقسیم ترکہ کے وقت، یا کچھ محلے کے شہر کے غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو معلوم ہوا ہے کہ فلاں صاحب کے یہاں بہت بڑی پراپرٹی بٹنے والی ہے، چلتے ہیں ادھر کچھ مال مل جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قسمت کے وقت، تقسیم کے وقت، بٹوارے کے وقت اگر رشتہ داران جو غیر وارث ہیں، اسی طرح سے فقراء اور مساکین اگر آ جائیں، تو اللہ نے جو روزی تم کو دی ہے اس روزی میں سے ان کو کچھ دے دو، کیونکہ یہ روزی ملی ہے، روزی اللہ کی طرف سے ملی ہے، باپ کی کمائی ہوئی جائیداد ہے، تمہاری کیا بھی محنت مشقت نہیں، بغیر تعب کے، بغیر پریشانی کے ان کا کمایا ہوا مال تمہارے پاس آ رہا ہے۔ تو بغیر تعب کے، بغیر مشقت کے جو مال آیا ہے، اس مال میں سے اگر جو محض اللہ کا فضل ہے، اس میں سے اگر اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو دے دو گے جو وارث نہیں ہو رہے ہیں، یا کچھ فقراء مساکین جو لالچ میں آئے ہیں، مال کے بٹوارے کو وہ دیکھ رہے ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں شوق اٹھ رہا ہے کہ مجھے بھی کچھ مل جاتا، تو چلو تقسیم ترکہ سے پہلے مشورہ کر کے کچھ پیسے، مشترکہ پیسے میں سے ان کو دے ڈالو۔ اور اگر دیکھو کہ مال تھوڑا ہی ہے، کچھ بہت زیادہ مال نہیں ہے، تو ان کو یہ کہیے کہ معاف کیجیے گا، آپ آئے تھے، ہماری خواہش تو کتنے دیتے، لیکن اگر 10-20 لاکھ ہوتا تب ہم 10 بھائی ہیں، 10 بہنیں ہیں ہماری، اور 1 لاکھ روپے محض ہے متروکہ اور یہ بلڈنگ ہے، بس اب یہ 1 لاکھ روپے بٹیں گے تو مشکل سے 4-5 ہزار تو ہمارے ہی حصے میں آ رہا ہے، اور ہم لوگ خود ہی بہت پریشان آ رہے ہیں، اس سے ماموں جان معاف کرنا، بھائیوں معاف کرنا، جاؤ اللہ کے واسطے، اس طریقے سے قولن معروفہ، اچھی بات کہہ کر کے پیار سے ان سے معذرت کر کے ان کو واپس کر دینے کا، یہ نہیں ان کو ڈانٹتے جھگڑا کدھر سے چلے آئے، کس نے بتا دیا، ہمارے یہاں عمل کرتا ہے، یا کوئی خیرات بٹ رہی ہے، ارے ہمارے باپ کا ترکہ ہمارے درمیان تقسیم ہو رہا تھا، تمہیں کس نے بتا دیا، ادھر آ گئے، کہیں کچھ نہیں ملتا ادھر چلے جاتے ہو، اس طریقے سے نہیں کہنے کا۔ مال بٹ رہا تھا، آگے اس لالچ میں، اس امید میں کہ کچھ ان کو بھی مل جائے گا، تو اگر دے سکتے ہو تو دے دو بھیا، نہیں دیتے ہو تو ذرا سا بہت پیار سے، محبت سے ان سے معذرت کر لو، ان کو واپس کر دو، رد جمیل کر دو، پلیز معاف کیجیے، ایکسکیوز چیک کیا، نہیں دے سکتے کیونکہ مال ہمارے پاس کم ہے۔ اب آئیے اس خوبی کے بعد کہ نہیں بھی وارث سے تو ان کو کچھ دے دینا حکم تھا، اب یہاں سے تفصیل شروع ہوتی ہے کہ کن کو کیا حصہ ملنا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پورا اٹینشن دیجیے گا تاکہ مسئلہ سمجھ جائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، یہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے، والدین کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے، شرعی اعتبار سے بھی وصیت ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کرو، ان کو راہ راستے لاؤ، ان کو ادب اور تعلیم سکھاؤ، شریعت پہ گامزن کرو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ماشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین اسی طریقے سے موت کے بعد جو تمہارے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، اس سلسلے میں بھی رب العالمین تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ کس کو کیا ملنا ہے، تاکہ تم اسی حساب سے
تو ایسا نہیں ہو کہ صاحب کسی وارث کے حق میں زیادہ کچھ کر دیا، کچھ وصیت کر دیا، کسی کو دیا، کسی کو محروم کر دیا، ایسا کچھ کرنے کا نہیں. جو وصیت اللہ نے کی ہے اس وصیت کا پاس اور لحاظ. کیا وصیت ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. اولاد کے سلسلے میں وصیت یہ کہ مذکر کو 2 مؤنث کا حصہ ملتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو، بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ ملتا ہے. سیدھا سا قاعدہ ہوگا کہ ایک بیٹا برابر ہوگا 2 بیٹی. ایک دم فنڈامنٹل اصول ہے، ابھی چینجنگ نہیں ہونے کا. اس لیے پوائنٹس یاد رکھنا چاہیے. مذکر کو 2 مؤنث کا حصہ ملتا ہے، ایک بھائی 2 بہنوں کا حصہ دیتا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں، بیٹے نہیں، پوری توجہ چاہیے. بیٹے نہیں، صرف بیٹیاں ہی. اب وہ مؤنث ہے یعنی بیٹیاں 2 کے اوپر ہوں، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، تو ان کو متروکہ مال کا یعنی کل ترکے کا 2/3 حصہ ملا. 2/3 2/3 پوری جائیداد کو 3 حصے میں لگا دو. 2 سے زیادہ ہوں، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 30 بیٹیاں ہوں، کتنی بھی بیٹیاں ہوں، 2 کے اوپر ہونے سے یعنی 3 اور 3 کے آگے ان کو کل جائیداد کا کتنا حصہ ملنا؟ 2/3 ملنا. کب؟ جبکہ میت کے پاس لڑکا نہیں ہو. شرط کو ساتھ لے کر چلو، ایسے نہیں. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر میت کے پاس لڑکی ایک ہو اور لڑکا نہیں ہے، اولاد کا حصہ بھی چل رہا ہے، ماں باپ کا بعد میں آ رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں ہو تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کا حصہ. صرف لڑکیاں ہی ہو، بیٹا نہ ہو. اب 2 کے اوپر ہو تو ان کو 2/3 ملنا. اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملنا. 3 پوائنٹس میں 2 لڑکی تو کیا ملنا؟ اللہ پاک نے کہا کہ 2 کے اوپر ہوں تو ان کو 2/3، ایک ہوں تو آدھا. اب بیٹے بیٹیاں ہوں تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ. 2 لڑکیاں اگر چھوڑ کے کوئی میت مر جائے تو ان کو کیا ملنا؟ کلیئر نہیں ہوا. 2 کے اوپر ہو تو 2/3، ایک ہو تو آدھا، بھائی کے ساتھ ہو تو ایک بھائی کو 2 بہن کا حصہ، 2 ہو تو کتنا؟ اس کو یہاں بہت کلیئر نہیں کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہنیں بھی ہوں تو ان کو 2/3. اب مانا یہ کریں گے کہ 2 اور 2 کے اوپر کتنی بھی بہنیں ہوں ان کو 2/3. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ 2 کے اوپر ہو تو جب کہتے ہیں کہ 2 ہو تو 2/3 ملنا. اب نے کہا کہ ایک لڑکی ہو تو کتنا ملتا ہے؟ آدھا. اب 2 کے اوپر ہو تو 2/3. تو 2 اگر ہو اور اس کو اگر آدھا دیتے ہو تو ظلم نہ کیے. ایک تھی تو آدھا دے رہے تھے، انہوں 2 ہیں پھر بھی آپ آدھا ہی دے رہے ہیں. یہ تو انصاف نہیں ہوا نا. اچھا، ایک مسئلہ دیکھیے. میت کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں. مال کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کل مال 3 جگہ لگے گا. لڑکی کو 1 پوائنٹ ملے گا، ایک حصہ یعنی 1/3، اور مذکر کو 2/3. ٹھیک ہے برابر. لڑکی کا 2 ملے گا. اس کو کل مال کو 3 جگہ لگائیں گے، 1 جگہ لڑکی کو دیں گے، 2 جگہ لڑکے کے حصے میں جو 2/3 آیا یہ کتنا حصہ ہوا؟ 2 لڑکی کے برابر ہوا. یہیں سے پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ جب لڑکے کو یہاں پر 2/3 ملا، 2/3 ملا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 لڑکیوں کا حصہ لے رہا ہے.
पॉइंट आउट हो गया कि 2 लड़कियों को एकदम, आप लोग मैथमेटिक्स जानते हैं, क्लियर हो गया ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सूरह निसा की आखिरी आयत में आइए, जहां पर अल्लाह ने भाई और बहनों के तरक्की का जिक्र किया कि अगर किसी के पास बेटा बेटी पोता पोती कोई भी नहीं हो, बाप दादा कोई भी नहीं हो, वारिस उसके भाई हो, तो सगे भाई और सौतेले भाई का वहां जिक्र है। सगा कहते हैं माँ बाप दोनों के एक हो, और सौतेला कहते हैं कि बाप एक हो और माँ 2 3 4 हो, कई माओ से हो, अब बाप सबका एक हो। तो उनका तर्क अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अगर एक भाई है तो कुल माल ले लेगा, और अगर 2 बहनें हैं फलहुमस सुलुसान मिम्मा तरक, तो भाई ने जितना छोड़ा है उसकी 2 बहनें 2/3 2/3 ले लेंगी, और एक बहन छोड़ के मरा है तो बहन आधा देगी, और भाई बहन दोनों छोड़ के मरा है तो मुज़क्कर को वहां भी मुअन्नस का 2 मिलेगा। तो सवाल यह है कि बहन अपने भाई के माल से अगर वो 2 होती हैं तो 2/3 लेती हैं, तो बहनों के मुकाबले में बेटी अपने बाप के तरके की ज्यादा मुस्तहक है कि नहीं है? जब 2 बहनों को शरीयत ने 2/3 दिया तो सिरा रहमी और माल के हिस्से में 2 बेटियां अपने बाप के माल में 2/3 की बदर्जे औला होता। फॉलो किया आपने? अरे एक शख्स इंतकाल करता है, उसके पास कोई वारिस नहीं है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, कोई भी, सिर्फ भाइयां, सिर्फ भाई बहन है उसके, और भाई है सगे या सौतेले। इस्लाम का साब्ता अगर सगे होंगे तो सौतेले वारिस नहीं होंगे, लेकिन उसूल समझो, अगर भाई है, एक भाई है, कुल माल अपने भाई का ले लेगा। आप समझे? कहा 2 बहनें हैं तो 2/3 लेगी, एक बहन है तो आधा लेगी, अब भाई बहन दोनों हैं तो मुज़क्कर को मुअन्नस का 2। तो जब बहन को भाई के माल से जब वो 2 हों तो 2/3 कुरान ने दिया, तो जब बेटियां 2 हों तो बाप के माल से उनको 2/3 तो बदरजे औला बढ़ के मिलना चाहिए। ये बेहतरीन दलील हुई कुरान से कि 2 बेटियों को भी 2/3। तीसरी दलील मुस्नद अहमद में, सुनन अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल हो गया जंगे उहद में। उन्होंने जामे शहादत नोश की। साद बिन रबी ने छोड़ा अपने पीछे बीवी को, 2 बेटियों को और भाई को। अरब के दस्तूर के मुताबिक भाई ने अपने शहीद भाई की कुल जायदाद हड़प ली, न बीवी को कुछ दिया न उसकी दोनों बेटियों को कुछ दिया। साद इब्न रबी की अहलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आई और कहा, या रसूलल्लाह, आप तो जानते हैं कि साद बिन रबी आपके साथ जंग उहद में कत्ल किए और उन्होंने 2 बेटियां छोड़ी। इन दोनों बच्चियों के चचा ने कुल जायदाद अपने भाई की ले ली, और मामला यहाँ यह है कि अगर इन लड़कियों के पास माल ना हो तो कोई इनसे यहाँ पे शादी नहीं करेगा। तो क्या मसले का हल होगा? ये लड़कियां कैसे ब्याही जाएंगी? इनका माल तो सब उनके चचाओं ने ले लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो, यहाँ तक कि यह आयत करीमा उतरी, और आयत करीमा जब उतरी तो बुलाया साद बिन रबी के भाई और कहा कि कुल मतरूका जायदाद में से 1/8 8वां हिस्सा उसकी बीवी को, और कुल जायदाद का 2/3 उनकी साथ की दोनों बेटियों को दो पहले, और उसके बाद माल बच जाए तो तुम असबा हो, भाई हो, बाकी तुम। तो कुल माल शेयर में बटेगा इस्लाम के ज़ाब्ते के मुताबिक 24 शेयर में बटेगा। 24, 3 शेयर बीवी को भी देगा, 16 शेयर लड़कियों को जाएगा 8 पॉइंट, 16 और 3 19। अब उनके भाई 1 हों कि 10 हों, वो 5 शेयर में आपको लगेगा। जब मालूम आयत
کریمہ کی آپ نے تلاوت تو معلوم ہوا کہ 2 بیٹیوں کو بھی اب ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد آگے گاڑی چلے گی۔ جب قرآن مجید کی اگلی آیت سے للذکر مثل حظ الانثیین مذکر کو 2 مؤنث کا ملتا ہے، جیسے ایک لڑکی تھی یا ایک لڑکا تھا تو آپ نے 2 حصہ اس کو دیا، ایک حصہ اس کو دیا۔ کیوں اس کو 2 حصہ دیا؟ کیونکہ یہ 2 بیٹیوں کا حصہ لے رہا ہے، تو بیٹیوں کو گویا کہ 2 بیٹیوں کو حصہ ان کو مل رہا ہے، تو گویا 2/3 ان کو ملا، تو 2/3 ہوا۔ حدیث بھی ہے۔ پھر رب العالمین نے فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہو تو 2/3، تو یہ کیوں کہا؟ 2 سے زیادہ ہو کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ فوق 2 کے اوپر ہو، یہ لفظ فوق جو ہے زائد ہے کیا؟ الحمدللہ قرآن مجید میں کہیں ایک لفظ زائد نہیں، سب کا معنی مطلب۔ اس میں ٹیکنیک ہے بہت بڑی کہ لڑکیوں کا بہنوں کا جب 2 بہنوں کا 2/3 حصہ ہے، ایک لڑکا جب 2 بہنوں کا حصہ لیتا ہے تو 2/3 لیتا ہے، تو 2 بیٹیوں کو بھی 2/3 ہی ملنا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ بیٹیوں کا کل شیئر باپ کی جائیداد سے اگر ان کے ساتھ بھائی نہ ہو تو 2/3 ہے۔ اب وہ 2 ہوں کہ 200 ہوں، یہ نہیں کہ صاحب 2 کو 2/3 ملتا تھا تو اب 10 ہو گئی تو کچھ بڑھاؤ بھائی، نہیں۔ فوق اثنتین کہہ کر کے یہ بتایا کہ 2 کے اوپر، یعنی 2 اور 2 کے اوپر جتنی چلی جائیں گی ان کا حصہ مقرر کتنا ہے؟ 2/3، اسی میں ان کو بانٹنا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی لڑکیوں کی تعداد بڑھے گی تو شیئر بڑھے گا، ایسا نہیں، 2/3 ہی سب کا حصہ۔ الحمدللہ۔ اچھا اگر میت مرا اور اس نے صرف اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا، اب کوئی کہیں بھی نہیں، تو کل جائیداد کا وارث اس کا ایک اکیلا بیٹا، پورے رشتے داروں میں کسی کو نہیں ملے گا، نہ بھائی کو نہ چچا کو، کسی کو۔ اتنا مین پلر، مضبوط پلر ہے یہ بیٹا۔ یاد رکھیے اگر بیٹا ہوتا ہے تو صرف وہ اپنی بہنوں کو حصہ دیتا ہے، ماں کو حصہ دلواتا ہے اگر باپ مرا ہے تو، اور میت کا باپ ماں یعنی اس بچے کا دادا دادی بھی اگر موجود ہے تو اس کو بھی جائے گا۔ باقی دنیا میں کسی کو نہیں۔ مرد والے کی بیوی وارث ہوگی، بیٹا اور بیٹی ہے تو وارث ہوگا۔ اب میت کے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کو شیئر کیا گا، باقی اور کسی کو نہیں ہوتے۔ اچھا بیٹا موجود ہے، اب سوالات ہیں ہمارے ساتھ چلیا۔ بیٹا موجود ہے، اب پوتا موجود ہے، ایک بیٹا مر چکا ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، پوتی موجود ہے، تو یاد رکھیں بیٹے کی موجودگی میں جو میت کا سلبی وارث ہے، سیدھا اس کا بلڈ ہے، تو بلڈ کے ہوتے ہوئے، سلبی اولاد کے ہوتے ہوئے، ڈائریکٹ بیٹا کے ہوتے ہوئے بیٹے کا بیٹا وارث ہے اگر بیٹا ہو۔ لیکن الحمدللہ اگر میت کے پاس صرف ایک بیٹی ہے اور دوسرے بیٹوں کی اولاد ہے، بیٹے سے مر چکے ہیں بیچارے، صرف ایک بیٹی زندہ ہے اور دوسرے بیٹے جو مر چکے ان کی اولاد ہے، تو ایک بیٹی کو کتنا جائے گا شیئر؟ کیوں آپ غلطی کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں؟ آدھا جائے گا۔ لڑکیوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ کتنا متعین کیا ہے؟ 2/3، تو آدھا اس بیٹی کو مل گیا، وہ بچا کتنا؟ 2/3 میں اب کتنا بچا؟ عورتوں کا شیئر ہے، لڑکیوں کا شیئر ہے 2/3، آدھا تو ایک لڑکی کو دے دیا، کتنا باؤ ڈالیں گے آدھے میں کہ 2/3 بنے گا؟ 1/6 اتنا ڈال دیں گے اگر آدھے میں تو 2/3 بن جائے گا، تو آدھا دے دیا۔ الحمدللہ اب یہ جو پوتی ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یہ جتنی بھی ہوں گی ان کو 6 حصہ جو بچ گیا بیٹیوں کے شیئر سے وہ دے دیا۔ لیکن اگر بیٹا ہوتا تو کسی پوتا پوتی کو شیئر نہیں مل سکتا۔ اچھا اس مسئلے میں بھی اگر میت کے پاس 2 بیٹی موجود ہے آلریڈی، اب پوتیاں بھی ہیں الگ سے، تو چونکہ 2 بیٹیوں نے اپنا کل شیئر 2/3 لے لیا، اس لیے اپنی بھتیجیوں کو کہا بھائی کی بیٹیوں کو کہ معاف کرنا
میرا ہی شیئر ہمارے پاس آ گیا ہے، اب کچھ بچتا نہیں ہمارے پاس. سمجھے آپ؟ ارے لڑکا اگر میت کے پاس ہوتا تو پوتا پوتی وارث نہیں تھا. میت کے پاس صرف لڑکی ہے، تو اگر لڑکی آج ایک ہے تو آدھا مال لے گی میت کا. اور عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم مقرر کیا 2/3، تو 2/3 میں بچتا ہے 6، وہ 6 چلا جائے گا پوتے پوتیوں کی طرف. لیکن اگر میت کے پاس 2 بیٹیاں ہوتی تو چونکہ وہ خود ہی 2/3 لے لیتی، اس لیے اگلے کے لیے کچھ بھی 1 پیسہ بچتا نہیں. ان کو کہتی آپ کا حصہ. خلاصہ کہنے کا یہ ہے، کنفیوز مت ہوئی، کہ میت کا بیٹا بیٹی اور ویسے ہی پوتا پوتی. اگر بیٹا بیٹی نہ ہو تو جو رول بیٹے بیٹیوں کے لیے آیا وہی رول پوتے اور پوتی پر فالو ہوگا. لیکن معاملہ تب ہوگا جب بیٹا بھی ہے اور پوتا پوتی بھی ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے دوسرے بیٹے کی جائیداد کو کیا نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ اگر بیٹا جو اسٹرانگ پلر ہے نہیں ہے، بیٹی ہے، تو اگر بیٹی ایک ہی ہے میت کے پاس تو یہ آدھا لے لیتی ہے. اللہ نے بیٹیوں پوتیوں کے لیے مقرر کیا 2/3، تو آدھا اس کو دے دیا بیٹی کو، اور بچ گیا تھا 6 وہ دے دیا پوتیوں کو. اللہ نے تم لوگ بانٹ. لیکن اگر بیٹیاں ہی 2 ہوتی تو یہ 2/3 کی مالک ہو جاتی، اس لیے پوتیوں کو پوتوں کو کچھ نہیں ہوتے. کلیئر ہو؟ اور آپ کا مسئلہ کلیئر ہو نہیں ہو؟ چلو آگے رب العالمین فرماتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ماں باپ وَلِأَبَوَيْهِ میت کے ابوائن کو، ماں باپ میت کی متروکہ جائیداد سے ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ دونوں میں سے ہر ایک کو 6 ملے گا، 6واں حصہ. اچھا اب سوال ہے آپ سے، میت کے پاس ماں ہے، باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی. کیسا کرنے کا؟ ماں کو 6، باپ کو 6، اور بیٹے بیٹی کو، مذکر کو مؤنث کا دگنا ملنا. تو کل شیئر ہوگا 6. ماں کو 1 شیئر، باپ کو 1 شیئر، بچا کتنا؟ 4 شیئر. 4 شیئر کو 3 جگہ لگاؤ تو حصہ جائے گا بیٹے کو، حصہ جائے گا بیٹے کو. سمجھ گیا؟ ماشاء اللہ. گویا کہ اولاد میت کے پاس ہوتی ہے تو ماں باپ کو 6واں حصہ جائے گا. 6 بہت اچھی. میت کے پاس ماں باپ، ایک بیٹی، غور کیجیے، بڑا انجوائے فل مسئلہ ہے. میت کے پاس ایک بیٹی ہے، اماں. بیٹی نے کتنا شیئر لیا؟ 8. ماں نے لیا 6، باپ نے لیا 6. ماں لڑایا، شیئر بانٹا 6 جگہ. 6واں حصہ ماں کو گیا، 6واں حصہ باپ کو گیا، اور 6 حصے کا آدھا 3 شیئر بیٹی کو آدھا مال آیا. تو کتنا مال گیا؟ 5 شیئر چلا گیا. بچ گیا 1 شیئر. انہوں کو اس کو کون لیتا؟ باپ نے کہا کہ میں اسٹرانگ ہوں، مرد میں ہوں، میرا حصہ بھی مقرر ہے اور میرا حصہ مقرر نہیں بھی ہے. تم جس کا حصہ مقرر ہے اس کو دے دو، اور اس کے بعد شیئر بچ جاتا ہے تو اس مسئلے میں سب سے اسٹرانگ میں ہوں. اسی جو بچے گا وہ نہیں ہوگا، لوگ نہیں بچے، کیونکہ اللہ نے تمہارا حصہ مقرر کیا 6، تمہارا حصہ کیا مقرر کیا. ایک تک بہت اچھا پوائنٹ آنا ہے مجھے. اس سے باپ نے دلیل پکڑا. باپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ سنو، میت کے پاس کوئی بھی نہ ہو، صرف ماں باپ کی وارث ہو، آگے کوئی بھی کدھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی صورت میں ماں کو 1/3 تو 1/3 اور باپ کا شیئر نہیں بتایا گیا. کیا سمجھانے کے لیے؟ کہ ماں کو 1/3 دے دو اور 2/3 جو بچا ہوا ہے وہ باپ کو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا باپ اسٹرانگر ہوا نا ماں کے مقابلے میں. ماں کو وہاں سدس مل رہا تھا 6واں حصہ، باپ کو ملا 6واں حصہ. اس جگہ جب کہ کوئی وارث نہیں ہے تو ماں کو 1/3 ملا، اولاد کہیں بھی کوئی بھی نہیں، لیکن 2/3 جو بچا تھا
وہ باپ نے دیا تو باپ کہتا ہے کہ میں اسباب بھی ہوں، یعنی میرا حصہ بھی مقرر ہے اور جو بچے گا اس کو بھی میں ہی حاصل کروں گا۔ دیکھو اللہ نے جہاں کوئی بھی میرے بیٹے کے پاس نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، بیچلر بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں میرا، بیچلر تھا، کروڑوں کی دولت چھوڑ کے مر گیا، نہ بیوی نہ بیٹا، کوئی بھی کدھر بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو باپ کے ہوتے تو کوئی بھی وارث نہیں ہوتے، صرف ہم اور ہماری بیوی ہی اپنے بیٹے کے مال کے وارث ہیں۔ 1/3 مردے والے کی ماں لے گی، 1/3 2/3 چلا جائے گا باپ، سمجھ گیا؟ لیکن مزہ آتا ہے اس وقت جب میت مرا ہے، شادی شدہ لڑکا بڑا ہے، بچے نہیں چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ کے گیا اور دولت چھوڑ کے گیا وہ، تو بیوی کو ایسی صورت میں ملتا ہے 1/4۔ جواب آپ لوگوں کو دینا، آپ کو دینا ہے، بیوی کو ملے گا یہاں پر جب اولاد نہیں ہو 1/4، اور ماں کو ملے گا اولاد نہیں تو کتنا 1/3، اولاد نہیں ہے تو 1/3 یاد رکھیے گا۔ اور باپ نے کہا کہ میرا کچھ شیئر مت لگاؤ، میں ایسا ہوں جو بچے گا وہ لیتا، مسئلہ لگے گا 12 کا، شیئر بٹے گا 12 کا، 3 شیئر بیوی کا جائے گا، بیوی کو جائے گا، اور ماں کو کتنا جائے گا 4 شیئر، 4 اور 3 7 نکل گیا، کتنا 12 شیئر میں بچا 5۔ اب جب باپ کو 5 گیا تو وہ پکڑ گیا، اس نے کہا ادھر کیسا ہوتا، ارے جب تم کو 1/3 ملا تھا تو ہم کو 2/3 ملنا تھا، ہم یہ 5 شیئر نہیں دیتے۔ آپ نہیں سمجھے؟ ارے بیوی یہاں موجود ہے تو بیوی نے حصہ لے لیا، 3 شیئر اس نے لے لیا، اولاد نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ماں کو تو 1/3، تو 1/3 دیا تو 4 شیئر ماں نے لے لیا، 4 3 7 شیئر ہو گیا، باپ کے شیئر میں آیا، حصے میں آیا 5۔ وہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا میں نہیں لیتا 5، تم اگر 4 دیتی ہے تو میرے کو 8 ملنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تم کو دلواتا ہے 1/3 تو 2/3 کے ہم مالک ہوتے ہیں۔ بڑا گڑبڑ ہوا، اور خاص کے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب مرنے والی عورت ہو اور اس نے اپنے پیچھے چھوڑا شوہر اور باپ اور ماں، اور دنیا میں کوئی نہیں، ان کروڑوں کی جائیداد بنی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کو ملتا ہے کتنا جب اولاد نہ ہو مرنے والی کے پاس؟ آدھا، 50%۔ انہوں نے لے لیا 50%، ماں نے لے لیا 1/3، باپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، ابھی بچے گا تو دے گیا آپ کو، سمجھ گیا؟ مال بٹے گا 6 جگہ، شوہر دے گا 3 پوائنٹ، ہاف مال، ماں لے گی 1/3 کتنا کو 2 پوائنٹ، 6 کا 2، بیچ میں زیادہ نہیں بولتے اگر معاملہ نہیں سمجھتے۔ ماں کو کتنا ملے گا 6 میں سے 1/3 کیا ہوا 2 حصہ، تو 3 لیا شوہر نے، 2 لیا ماں نے، کتنا گیا 5 شیئر، ماں کو ملا 2 حصہ، باپ کے حصے میں بچا 1 شیئر، وہ اور گھٹ گیا ادھر۔ بہت ناراض ہے برا، بہت ناراض، ایسا قضیہ ہوا، بھاگتا ہوا باپ گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تعامل مومن یہ ادھر کیسے ہوتا دیکھیے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے تو وہ شیئر لے لے گا، اس کے بعد ہماری بیوی کو 1/3 ملتا ہے، اگر اس کو 1/3 ملتا ہے تو ہم کو 2/3 ملنا چاہیے۔ تو جب عورت ہوتی ہے تو ہم کو صرف 1 پوائنٹ زیادہ ملتا ہے، اور جب شوہر ہوتا ہے عورت مرتی ہے، یعنی میری بیٹی مری تو شوہر نے آدھا مال لے لیا، آدھا مال میں 1/3 اس نے لے لیا، میرے کو صرف 1 پوائنٹ آیا۔ امیر المومنین کا بات تو بڑی ٹھیک ہے، اعتراض تو آپ کا بڑا معقول ہے۔ امیر المومنین نے ایک سولوشن نکالا، 101%، 100% سالڈ سولوشن، کہا ایسی صورت میں جبکہ میت کے پاس اولاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ ماں کو 1/3 دیتا ہے، اس کا مطلب 2/3 باپ کو جاتا ہے، اور جہاں میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہے تو باپ کے شیئر میں کھچ ہو رہی ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میاں بیوی میں سے جو مرا ہے، بیٹا مرا ہے تو بیوی چھوڑ کے گیا نا، تو بیوی کا جو 1/4 ہے اس کو پہلے دے دیں، کل مال کو 4 جگہ لگا کر 1 پوائنٹ بیوی کو دے دو، اس کے بعد جو مال بچا اس میں 1/3 اس کو دے دو اور 2/3 باپ کو دو۔
سمجھے؟ شوہر زندہ، بیوی مر گئی ہے، یعنی میری بیٹی مری ہے، اس کے پاس شوہر ہے، میں اور میری بیوی ہے، شوہر کو جاتا کتنا؟ آدھا، 50% پہلے نکال دو، ٹھیک ہے؟ 50% جو بچتا ہے اس میں ماں لے گی 1/3، بچے ہوئے مال کا 2/3 لے گا باپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہا اللہ پاک نے یہ کہا تھا کہ جب صرف ماں باپ وارث ہوں تو ماں کو تہائی جائے گا، اور باپ کو تو آٹومیٹکلی 2/3 جا رہا تھا، لیکن یہاں تو بیوی بھی آ گئی، اور یا بیوی نہیں ہے تو شوہر آ گیا، تو باپ کا حصہ شارٹ کر رہا ہے، شارٹیج ہو رہا ہے ادھر، تو کہا کہ بیوی اور شوہر میں سے جو زندہ ہے اس کا شیئر پہلے دے دو، اس کے بعد جو مال بچ جائے تو اس میں سے 1/3 ماں کو دے دو، 2/3 باپ کو آ جائے گا۔ دونوں مسئلے کو مسئلتین عمریتین، حضرت عمر کا دونوں مسئلہ تھا، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ علمی اصطلاح میں ثلث المتبقع، بچے ہوئے مال کا بیوی یا شوہر میں سے جو زندہ ہے اس کو دینے کے بعد جو مال بچا ہوا ہے اس بچے ہوئے مال کا 1/3 ماں کو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی وارث نہیں، صرف ماں باپ وارث ہے تو الحمدللہ ماں کو کل مال کا تہائی دے دو، باپ کو آٹومیٹکلی 2/3 ہو گئی بات۔ اس کے بعد اور دیکھ لیجیے ذرا دلچسپ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس مسئلے میں جہاں ماں باپ کی وارث ہوں، کہا فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مرنے والے کے پاس ماں باپ تو آلریڈی ہے، اب کچھ بھائی بھی ہیں، اخوہ جمع ہے اخ کی، دو پر اطلاق ہوتا ہے جمع، دو یا دو سے زیادہ تو جمع کہتے ہیں۔ مان لیجیے کہ مرنے والے کے پاس ماں اور باپ ہے اور 2-3 بھائی بھی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ باپ اگر زندہ ہے تو کسی بھی کوالٹی کا بھائی وارث نہیں ہوتا، اب بیٹا اور یا اگر بیٹا نہیں ہے پوتا زندہ ہے تو کسی بھی کوالٹی کا بھائی وارث ہوگا، مال سے قریب بھی نہیں پٹکے گا۔ اس لیے وہ آدمی کہا جاتا ہے کہ بڑا بدنصیب ہوتا ہے جس کے پاس نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، نہ بیٹی ہو نہ پوتی ہو، نہ باپ ہو نہ کاکا، تب اس کا مال دوسرے دور کے رشتہ دار لے لیتے، بھائی لے لیتے، بہنیں لے لیتی، بھائی بھی نہیں تو بھتیجے لے لیتے، نہیں سمجھا؟ یہ دو بڑے مضبوط فگر ہیں، باپ اور بیٹا۔ کہا کہ میت کے پاس ماں باپ وارث ہیں، اب کچھ بھائی نہیں ہیں، تو بھائیوں کو مال ملنے جا رہا ہے کیا؟ نہیں جا رہا ہے، باپ کی مرضی، بہت اچھا، لیکن یہ دونوں بھائی کا اصل کیا اصول ہے اس کام کا کہ بھائی اگر ہے مسئلے میں تو ماں کے شیئر کو 1/3 سے سیدھا ہاف ریڈیوس کر دیں، 1/6 کریں، آپ سمجھے؟ تو بھائی مسئلے حالانکہ وارث نہیں ہو رہا، اب کل مال چلا جا رہا ہے، ایک دم بمپر جا رہا ہے باپ کو، 1/6 ماں کو ملا، اس کو جانا تھا کتنا؟ 1/3، لیکن 2 بھائی یا اس سے زیادہ ہیں، بھائی ہو یا بہن ہو کوئی بھی ہو، انہوں نے ماں کے شیئر کو 1/3 سے 1/6 دلا دیا۔ اب جو بچ گیا 5/6، ٹھیک ہے، 1/6 ادھر گیا، اب کتنا بچا؟ 5/6، 5 شیئر جو بچا وہ اکیلے باپ نے ہضم کر دیا، آپ سمجھے؟ کیونکہ ایک شیئر باقا کم ہو گیا تھا، یہ جمہور علماء کا قول ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے اور بات میں ذرا قوت دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثین کے درمیان میں بھائیوں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وارث ہو رہے ہوں، تب بھائی اگر وارث ہو رہے ہوں تو ماں کا شیئر 1/3 سے 1/6 پہ آئے گا، تاکہ 1/6 جو بچ جائے ادھر سے تو وہ ان کو چلا جائے، جب ان کو جا نہیں رہا ہے تو کیوں ماں کا شیئر 1/3 سے آپ 1/6 پہ لانا ہے، آپ سمجھے نا؟ اس لیے جب بھائی وارث ہوں گے تب ماں کو سدس پہ لائیں گے، لیکن جس مسئلے میں ماں باپ ہیں اور بھائیاں تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 کا 1/3 ہی رہنے دو، یہاں بھائیوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ بعض اہل علم مفسرین نے آیت کریمہ سے استدلال کیا، اس استدلال میں قوت ہے، حالانکہ جمہور علماء بلکہ آپ یہ کہیے کہ ائمہ اربعہ اس تھیوری پہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وارث ہو کے نہ ہو، اس مسئلے میں بھی جہاں باپ ہے، ماں ہے، 4 بھائی ہیں، وہ سب بھائی محروم ہیں، موجود ہیں، اس کے بعد بھی ماں کا شیئر 1/3 سے 1/6 پہ لے آئے، لیکن کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے
کچھ علماء نے یہ کہا تو بات پہ قوت لگتی ہے. یہ ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے اس کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سنو یہ بیٹے بیٹیوں کو جو دینے کا مسئلہ ہوا یا ماں باپ کا شعر بتایا گیا تم کو, یہ کب ہے جبکہ مرنے والا یا مرنے والی جس نے مان چھوڑا ہے اس نے اگر وصیت کی ہوئی ہے کسی کو یا کچھ قرضہ اس کے ذمے ہے, اللہ کا قرض ہے, مثال کے طور پر کروڑوں کی جائیداد پڑی, بیٹی مری تمہاری یا بیٹا مرا, اس کے اوپر 1 کروڑ کی زکات ابھی باقی ہے دیا جا سکتا, کچھ کفارے اس کے ذمہ باقی ہیں, کچھ دوسرے لوگوں کے دستگردہ قرض لے کر کے ہیں, تو اللہ کا قرضہ بندے کا قرضہ پہلے چکاؤ. اس کے بعد اعلان کرو کہ ہمارے بیٹے نے کوئی وصیت بھی کی ہے, اگر وصیت کیا ہے تو قرضہ چکانے کے بعد جو مال بچا ہے اس کا 1/3 تک زیادہ سے زیادہ وصیت میں ادا کرو. یاد رکھنا یہ لفظ 3 دفعہ آئے گا, اس لیے 3 مرتبہ ریپیٹ نہیں کریں کیونکہ بہت شارٹ ہے. کوئی بھی میت مرے گا, کوئی بھی شیئر پڑنے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کسی طرح کا قرض ہے, اللہ کا قرض ہو کہ بندے کا قرض, پہلے قرض چکاؤ. پھر دیکھو وصیت بھی کی ہے کہ اس نے مسجد کے واسطے ایک بلڈنگ کیا ہوا, اگر وہ بلڈنگ مال کا 1/3 ہے یا اس سے کم ہے تو وصیت نافذ کرو. 1/3 سے زیادہ اگر ہے تو تمہاری مرضی پڑے اور آپ کی چاہو تو کرو, نہیں تو نہیں, لیکن 1/3 کا قرض نہیں. قرضہ چکا دو, وصیت نافذ کر دو, اس کے بعد جو مال بچ جائے تو جو رولز بنائے گئے ہیں اس کے مطابق ان کے مطابق مال دے سکتے. ٹھیک بات ہوگی. اب تم یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹے کو اتنا شیئر ملتا ہے, بیٹا اگر ہوگا تو باپ ماں کو صرف 1/6 ملتا ہے, باقی سارا مال کدھر جائے گا, بیٹے کو جائے گا یا بیٹے بیٹیوں میں جائے گا. ارے باپ نہیں ہوتا تو بیٹا کدھر پیدا ہوتا, باپ نے پڑھایا نہیں ہوتا اولاد کو تو یہ اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر ہو کر کے 10 لاکھ روپے کا سیلری کیوں کماتا. ارے یہ تو بچہ اس کا چھوٹا سا گود میں ابھی 2 مہینہ پہلے پیدا ہوا ہے, اس کو اتنا شیئر جا رہا ہے, باپ اتنا اس نے اس کے اوپر پوری زندگی کی کمائی لگا دی, اس کو صرف 1/6 جا رہا ہے. ایسا تم سوال کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے میاں کہ تمہارے حق میں نفع بخش کون ہے, باپ زیادہ نفع بخش ہے کہ بیٹا نفع بخش ہے, یہ تم نہیں جانتے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش یہ تم نہیں جانتے. اگر تمہاری آنکھوں پہ بٹوارا چھوڑ دیتے تو کوئی کہتا نہیں بھائی اس کے وارث پیدا ہو گئے, سارا مال باپ بیٹے بیٹی کو جاتا, پورے ماں باپ کیا کریں گے, لیکن ان کے پاس اور بھی بیٹے کھلانے والے. کوئی کہتا نہیں صاحب ارے ان بچوں کو کیا ملے گا, سب مل جائے گا باپ کو. تمہارے دماغ کی اگر کھوپڑی میں بات آتی تو ایک مسئلے کا بھی کبھی حل نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے, فریضۃ من اللہ, اللہ کا فرض, اللہ کا بٹوارا سمجھ کر کے اس کو بلا چون خلاف کرو, جیسے کہتے ہیں ویسے کرو. یہ دماغ مت لگانا کہ بیٹے کو کیوں اتنا گیا, بیٹی کو اتنا کیوں گیا, باپ کو اتنا کیوں گیا. مگر ایک سوال آگے بڑھنے سے پہلے, اولاد اور ماں کا شیئر دینے کے بعد اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور اب آگے سمجھنا مسئلے کا آپ بھی انشاءاللہ ایزیئر ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اولاد تو بیٹا بھی اور بیٹی بھی, اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو 2 شیئر کیوں دیا اور بیٹی کو 1 شیئر کیوں دیا. 2 بیٹی برابر ہوتی ہے 1 بیٹے. ٹھیک ہے, پہلا جواب یہ کہ اللہ کا مقرر حصہ ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ یوزفل ہے, کس کو کتنا جانا چاہیے, اللہ بھی چھوڑا. اس کے بعد دوسری وجہ اگر آپ کو غور کریے تو انشاءاللہ مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے شیئر بیٹوں کو یا مذکر کو زیادہ دیا اس لیے کہ مرد کو جو اللہ نے عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اس میں ایک ریزن, اس کا ایک وجہ اس کی یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ مرد مال کما کر کے خرچ کرتا ہے. اگر بہن ہے تو بہن پہ خرچ کرتا, ماں ہے تو ماں پہ خرچ کرتا, ٹھیک ہے, بیوی ہے تو بیوی پہ خرچ کرتا. تو خرچ کرنے کی ذمہ داری کس پہ ہے, مرد پہ. عورتوں کی نگرانی کی ذمہ داری کس پہ ہے, مرد پہ. عورت پہ خرچ کیا جاتا ہے. اچھا, خرچ کرنے والا آدمی کو ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ مال ہمارے پاس سے یہ ختم نہ ہو جائے, کم نہ پڑ جائے. وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم خرچ جائے. اگر ہمارے 2 بیٹے پڑھ رہے ہوں, ہماری آمدنی کم ہوتی ہے
تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اگر کہتا ہے 5,000 کا منتھلی چاہیے تو ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں 4,000 نہیں ہو گیا 4,500 میں تمہارا پیسہ نہیں چلے گا کیا؟ یعنی چاہتے کہ شارٹ کرے، کیونکہ ہم کو ڈر ہے کہ ہماری پوری سیلری چلی جاتی ہے اور دوسرے کام کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو جو خرچ کرتا ہے اس کو کم ہونے کا ڈر رہا، اندیشہ رہا ہوتا ہے، اور جس پہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ کی توقع رہتی ہے کہ اگر 5,000 اس کا جنون خرچ ہے تو یہ چاہتا ہے 6,000 ملتا تھا کہ اس مہینے تھوڑا سا حصہ دیں گے، ایک بار شرطی اور ایکسٹرا لے لیتے، یہ اس کو زیادہ کی تمنا ہے، اور جو خرچ کر رہا ہے اس کو کم پڑ جانے کا اندیشہ ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ رب العالمین نے دیکھا اس کو زیادہ چاہیے، خرچ پیچھے کیا بھی نہیں اس کا، یہ خرچ کر رہا ہے، اس کو کم پڑنے کا بھی اندیشہ ہے، اس کے اوپر بہت سارے اخراجات ہیں. تو ایسی صورت میں کس کا گراؤنڈ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ خرچ کرنے والے کا. مرد کی بات نہیں کر، خرچ کرنے والے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرتا ہے مرد، اس لیے مرد کو ملنا چاہیے مؤنث کا ڈبل. واللہ آگے رب العالمین فرماتا ہے، اس کے بعد والی اگلی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. تمہاری بیویاں مر جائیں، پراپرٹی چھوڑ کے مرتی ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں ہے، بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسری بیوی ہو تمہاری، وہی پہلے شوہر کے پاس سے اولاد ہے اس کی، چونکتے کدھر تمہارے پاس سے اولاد نہیں ہے، لیکن تم سے پہلے اگر دوسرے شوہر کیا ہوا ہے جس سے طلاق کے بعد تمہاری زوجیت میں آئی ہے، سابق ہسبینڈ جو اس کا طلاق دے چکا ہے یا مر چکا ہے، اس سے بچے ہو سکتے ہیں نا اس کے. تو عورت کے پاس اگر بچہ نہیں ہے تب اس کی کل جائیداد کا، متروکہ جائیداد کا آدھا حصہ شوہر کو جانا ہے. اور اگر مرنے والی عورت کے پاس اولاد ہے تم سے یا کسی دوسرے مرد سے تو تمہارے پاس 1/4 آئے گا، باقی جو 3/4 ہوگا وہ دوسروں میں جائے گا. تمہارا شیئر متعین کر، شوہر کا شیئر متعین ہو رہا ہے کہ اگر بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے، نہ تم سے نہ کسی سابق شوہر سے، بولو بھائی، تو شوہر کو کتنا جاتا؟ ہاف جاتا. اگر بیوی کے پاس اولاد ہے، مذکر ہو کہ مؤنث ہو، یا مذکر کی اولاد، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی، نواسا اگر ہے، نواسی ہے تو اس کا ویلو نہیں، یاد رکھیں. تو اگر عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نہ تم سے نہ کسی اور سے، نہ اولاد ذکور کی کوئی اولاد ہے، تو تم کو آدھا جاتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو 1/4 جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جسٹ اس کا ہاف جس پوزیشن میں مرد کو ملتا ہے آدھا، اس پوزیشن میں عورت کو ملے گا 1/4. اور جس پوزیشن میں مرد کو ملتا ہے 1/4، اس پوزیشن میں عورت کو ملے گا 1/8. یعنی اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو بیوی کو کتنا جائے گا؟ 1/4. اگر بیوی کو کوئی اولاد نہیں تھی تو مرد کو جاتا تھا ہاف. یہاں شوہر کے پاس کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو اس کا ہاف 1/4 آ رہا ہے. اور اگر شوہر کے پاس کسی بھی بیوی سے کوئی اولاد ہے، ایک بھی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہے، تو بیوی کو جائے گا 1/8. اور 7 حصہ جو بچے گا وہ دوسرے وارث سے ملے گا. میاں بیوی کا حصہ ہو گیا. ایک سوال سے بتا دیجیے، عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نہ تم سے نہ کسی اور سے، لیکن اس کی ایک ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ، ایک اس کی ناجائز اولاد جس کو غلط الزنا کہتے ہیں، وہ بھی کہیں